میرے بہت قابل احترام، میرے بہت اچھے دوست اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں حسن نثار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا یہ کہ وہ اپنی رائے مجھے دیں. حسن نثار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. ہے کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. تھینک یو ویری مچ حسن فار یور لو اینڈ ایوری تھنگ. نہیں، یو ڈیزرو اٹ. آپ ماشاءاللہ آپ جوان ہو. بڑھاپے کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ یادداشت تھوڑی ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اچھا، تو جتنی باتیں اگر آپ نے اسپیسیفک کو بات کرنی ہے، ورنہ جتنا مجھے یاد رہ گیا ہے میں عرض کر دوں، اس کے بعد اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اسٹریٹجی آپ میں تھوڑا سا پنجاب سے شروع ہو جاؤں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. پنجاب سے شروع ہو جاتے. کہا جا رہا ہے کہ اپنا چودھری نثار صاحب پھر ایک مرتبہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ترین صاحب اپنی جگہ، پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو پنجاب کے اندر پہلے یہاں پہ کوئی نہ کوئی دنگا مشتی شروع ہو سکتی ہے. آپ ایگری کرتے؟ پنجاب سے شروع کر لیتے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ٹو آنسر. مطلب ہمارے یہاں عادت ہے کہ جب کوئی سوال ہو تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے. میں ذاتی طور پہ رانا صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، پاکستان از ون آف دوز ویری فیو کنٹریز جو پریڈکٹیبل نہیں ہے. ٹھیک. آپ مجھ سے امریکہ کے بارے میں جو اسٹیبلش ڈیموکریسی یا جن کا کوئی سر پیر ہے، کوئی سسٹم ہے، ان کے بارے میں تو بندہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے بارے میں پریڈکٹ کرنا کچھ صوفیہ والیہ ہی کر سکتے ہوں گے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید کوئی بہتری کی صورت نکل آئے. بزدار جیسا شاہکار وہ ٹھیک ہے. اب کیا کروں میں؟ جو بھی صورتحال ہے لوگوں کو پتا ہے، مجھ سے بہتر پتا ہے. تو اگر کوئی کیپیبل، کوئی کمپیٹنٹ، کوئی ایکسپیرینس بندہ، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا پورے قد سے بندہ ہو تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان میں ایک خاص طرح کی کمینگی ہوتی ہے. ویسے پوری دنیا، پورے انسان ٹھیک ہے، پھر اس میں ہمیں مسلمان عزیز ہیں، پھر یہ ایشیا ہے، پھر فلانا ہے، پھر پاکستان ہے، اور پھر لاہور ہے، اور پھر وہ بستی ہے جس میں میں رہتا ہوں، یا میرا بیلی پور والا گھر ہے. تو بالکل اسی طرح یہ کیفیت ہے. میرا اس پروونس سے تعلق ہے. میں جب when I look around تو obviously situation is not very pleasant. So anything can happen. اچھا، میں نہیں اس پہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں. اچھا، اوکے. اور یہ جو بات آپ نے کی تھی تیاری تو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے رانا صاحب. پورے عالم اسلام کا نہیں ہے. آپ جب سے کشمیر کر رہے ہیں، فلسطین کر رہے ہیں، آپ کی قراردادیں، آپ کے احتجاج، آپ کے پتہ نہیں نعرے، آپ کے ماتم، آپ کا چیخنا، آپ کا چلانا، کشمیر بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین، یہی حال فلسطینیوں کا ہوا ہے. تو کیا آپ نے اچھا آپ اپنی ریسنٹ جو آپ کی تازہ ترین ماشاءاللہ شاہکار ہے حکومت ہے، یہ اتنی مطلب پریپیئرڈ ہونا تو بڑی بات ہے. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. وہ میں حیران ہوں. آپ تو جب تک ایک پرچون کی دکان کوئی ان پڑھ آدمی خریدتا ہے نا، تو وہ اس کو تھورلی ایگزامن کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے کہ یار میں لے کے اس پہ بیٹھ جاؤں گا، میرا بنے گا کیا. سو تیاری ہمارا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. اور دوسری بات، جن تیاریوں کی طرف آپ نے اشارے کیے وہ بہت واجب ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت بنیادی ہیں، لیکن ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اگر میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو یہ ازیوم کرنا کہ اگر یہ فلاں کوئی اس طرح کا بندہ پیدا ہو گیا ہوتا اور پھر یوں کرتا. او بھائی، جس ملک کے اندر استحکام ہے ہی نہیں، نہ سیاسی استحکام ہے، نہ اقتصادی استحکام ہے، نہ سماجی استحکام ہے، نہ آپ کے ہاں مذہبی استحکام ہے. مطلب پولیو زدہ سی ایک سچویشن ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں. اچھا، جس قسم کے افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی رانا صاحب، اس میں گزارش صرف اتنی ہے
کہ اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, وہ بھی ہوں گے, ساری بات 100% درست ہے, اکیڈیمکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن باقی آپ نے کیا تیاری اور کیا یہ پولیٹیشنز, یہ ایڈمنسٹریشن, یہ لیول ہے. جہاں کہیں سے آپ کو کوئی ماری موٹی خیر کی خبر مل سکتی ہے وہ ہیں افواج پاکستان, چونکہ وہ ابھی تک ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہیں, یہ جمہوریت ڈرامے کے شر سے محفوظ ہے, اور وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ ان کے شر سے بہت حد تک, یہ ہو نہیں سکتا انفلوئنس نہ ہوئے ہوں, وہ لیول پتہ نہیں ہو نہ ہو جو گورے کے زمانے میں تھا, لیکن اس بات میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ہے تو افواج پاکستان ختم. اب وہ پریمپٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں, سوچ رہے ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ وہ پریمپٹو میئرز کو, پلاننگ کو, اسٹریٹجی کو, یہ وہ ہو رہا ہوگا. باقی ان کا واڈے شاڈے, یعنی اندازہ لگائیں کیا کہہ رہا ہے وہ کہ جہانگیر ترین اور اس کا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اوے غضب خدا کا, ان لوگوں سے تیاری چپڑکن آتی ہے, عربی چند پاؤں چلے ہیں, ان کو عقل کوئی نہیں ہے. یہ تو ایک میڈیم ہے, جن کی مادری زبان ہے صدیوں سے, وہ کہاں کھڑے ہیں دنیا میں. حسن نثار یہ عربی صاحب, پڑھائیں گے. حسن نثار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ جناب اگر سپوزٹلی یہاں پہ بجٹ پاس نہیں کروا سکتی حکومت, نہیں ہوتا بجٹ پاس, تو اسپیکر ہو یا جیسے بھی سلسلہ چلتا ہے, وہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولے کہ جناب آپ حکومت قائم کر لیں, تو وہ کیا ہو سکے گی؟ میرا نہیں خیال ہو سکے گی حسن نثار صاحب, کیونکہ اتنے تے یوسف رضا گیلانی دے چکر ہی جتھے جناب لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے, حکومت بنانا تو بڑی دور دی گل ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن کیسے ساری اپوزیشن والے مل کے یہاں پہ حکومت بنائیں گے؟ تو پھر گیم کہاں پہ جا کے رکے گی؟ نہیں دیکھیں, مجھے نہیں پتا اس کی آئینی صورتحال کیا ہے. کوئی شریف الدین پیرزادہ ہوا اگر, جو کہ یقیناً ہوتا ہے, ہر ایت کا ایک شریف الدین پیرزادہ ہوتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گا. یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب دیکھیں, وہ چیف ایگزیکٹو تھے, مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ, مطلب یہ اس طرح کی بات نہیں. دلچسپ بات جو آپ کے سارے سوال میں ہے, وہ جس خدشے آپ اور جس خطرے کا آپ نے اشارہ کیا نا, میرے تو سیاسی ایمان کا حصہ ہے رانا صاحب. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے اور باعزت کو سلسلہ کرنا ہے, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. یہ گندا آزمایا ہوا مٹیریل ہے, بار 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 یہ گند سے باز ہی نہیں آئیں گے. اور پھر یہ جو تبدیلیاں اور یہ اور وہ, یہ انتخابی اصلاحات کا آپ نے حوالہ دیا, او بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو ٹیوب ہے, دیکھیں کرنل شفیق الرحمان who retired as a general, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, بہت مشہور رائٹر ہیں. ان کا ایک کیریکٹر ہے, بچہ وہ جاتا ہے اپنے محلے میں, جج صاحب کا وہ پوتا ہے, اس سائیکل والے کو کہتا ہے کہ انکل یہ میری سائیکل کی ٹیوب ہے, یہ پھر پنکچر ہو گیا, تو اس پہ پنکچر لگا دو. وہ ہنس کے کہتا ہے کہ لوفی میاں یا ننے میاں. اس نے کہا کہ بیٹا یہ سارے پنکچر میں نے لگائے ہوئے ہیں, اب اس میں مزید پنکچر کی گنجائش نہیں. تم کہو تو میں اس کے اوپر ایک نئی ٹیوب چڑھا دیتا ہوں. اس ملک میں, اس نظام میں کسی کا باپ بھی کر لے اصلاحات, مجھے اس میں بہتری لا کے دکھائے, ہو ہی نہیں سکتا. بند کرو یہ دھندا فار اباؤٹ 15 ایئرس. روڈ میپ, بنیاد پرائمری, اعلی پرائمری ایجوکیشن, اوپر پاپولیشن مینجمنٹ, درمیان میں جیسے مرضی اس کو بیف اپ کرنا کر لو. ایگریکلچر کا کیا کرنا ہے, اکانومی کا کیا کرنا ہے, ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی, یہ سارا کچھ آ جائے گا بیچ میں. ان دو کے درمیان 15 سال کا روڈ میپ اور ڈنڈا, یہ شیم ڈیموکریسی, جھوٹ, بکاؤ. مجھے پتا ہے میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. میں یہ بہت سے لوگوں, بھائی یہ میرا ڈومیسٹک سرونٹ جانتا ہے ڈیموکریسی اچھی ہوتی ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے.
یہ شرافیہ کا ایک کلب ہے, وہ لٹ مار کا ایک سامان ہے. ابھی پرائم منسٹر کیا کیا نہیں کہہ چکا چند دن پہلے اس پتنیات کے اخباروں میں کہ مافیاز نے طے کر لیا ہے کہ جی حکومت نہیں رہنے دینی, اور یہ فیکٹ ہے. تو کون ڈالے گا بھائی؟ یا تو مافیا کا کوئی حصہ ہوگا یا پھر وہ ہوگا جو سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھتے. ٹو ہیل ود دی ورلڈ. نیوکلیر پاور ہو نا, کہہ دو ختم. ہمارے ساتھ پنگا لیا تو ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. جہاں معاملے ختم ہوتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے. ہمیں جینے دو, ہمیں اپنے بچے پڑھانے دو, ہمیں اپنی اکانومی ٹھیک کرنے دو, ہمیں اپنی اخلاقیات, اقتصادیات, اپنی سماجیات نئے سرے سے بلڈ کرنے دو. ستیہ ناس ہو کے رہ گیا ہے, تک باقی نہیں ہے. مافیا کرتے ہیں, آپ کے تو گداگروں کے مافیاز ہیں اور بڑے افیکٹو, بہت طاقتور. ان کے اپنے جرائم کے اپنے اڈے ہیں جس میں وہ وارداتیں کرتے ہیں جن میں سے نان بیگر کوئی نہیں ہوتا. ان کے اپنے جوئے کے اڈے, ان کے مختلف طرح کے اپنے اڈے ہیں. اچھا حسن نثار صاحب, تو وہ اپلاٹ کر دیتے ہیں آ کے بیٹھ. جی ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس مرتبہ اگر وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوتا آیا ہے, اب ہم وہ اس کا نام بھی لیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی ہم پہ الزامات لگ جائیں گے, آپ پہ بھی لگ جائیں گے, میرے پہ بھی لگ جائیں گے. سو اس ورڈ کو ہم اوائڈ کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے سیاستدان ناکام ہو گئے یا جمہوریت ناکام ہو گئی, یا یہ سارا سلسلہ جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جمہوریت کی دل دادا ہے, وہ کہتی ہے جمہوریت چلتی رہے, جیسی بھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, جمہوریت چلتی رہے. کرتے رہے یار, جو ہوتا ہے ہو, بس ختم. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس حصے میں چلے گئے, مجھے تو ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. بچے ویسے تیار ہیں, وہ مطلب 1-1.5 سال کی بات ہے, چھوڑ کے چلے جائیں گے, ختم ہوئی بات. یہ کیا بات ہے؟ برا کہ وہ فلانا کہے, یہ کہے, وہ کہے, وہ ملک سارا کچھ, ملک ہے تو سب کچھ ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, جو اشارہ آپ نے کیا ہے کہ جو پہلے پرابلم ہے ایک, ہمارے ہاں نہ دودھ خالص ہے نہ مرچیں خالص ہیں, تو ہمارا نظام کیسے خالص ہو سکتا ہے؟ آمریت کو دورہ پڑتا ہے جمہوریت کا, جمہوریت کو دورہ پڑتا ہے آمریت کا. او بھائی کچھ بھی کر لو, خالص ہو, صاف ستھرا پاکیزہ پانی کیمیکل والے گندے دودھ سے کہیں بہتر ہے. یہاں تو پرابلم ہے, کوئی شے خالص نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ ایک جملہ لکھا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے تو اللہ پاک کو رکھا ہوا صرف اس کے نام کی قسم کھانے کے لیے. یہ ملک کے ساری جو اخلاقیات کا جو زوال ہے اس معاشرے میں, ریڑھی والے سے لے کے ٹاپ تک, یار یہ کسی ملک میں, رانا صاحب کسی اسلامی ملک فلانا, باز بھی ہو رہے ہیں, خطبے بھی ہو رہے ہیں, مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں, بچے بھی رسوا ہو رہے ہیں, ابیوز ہو رہے ہیں, رمضان میں ہو رہے ہیں, چائلڈ لیبر ہے, کروڑوں پاورٹی لائن پہ ہے, لوگوں کی, بیواؤں کی, کمزوروں کی, ماڑوں کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم سر عام کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو. اچھا حسن نثار صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اپنے پلے رانا صاحب کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاسپٹلز میں ہمارے مریضوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی اپنا ہوتا ہے. MRI مشین سے لے کے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ایکس رے مشین تک, کوئی دوائی اپنی ہوتی ہے, کوئی انجیکشن اپنا ہوتا ہے, کوئی اکوپمنٹ اپنا ہوتا ہے, کوئی سرجری کے آلات اپنے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں, بڑھ کے دیکھو, پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں.
अपना आप संभालना नहीं जा रहा, वो अपनी प्रायोरिटीज ठीक करो। बिल्कुल ठीक घर में है। आग लगी है, वो 10th कजन का घर है बॉर्डर के पास, उधर भागा जा रहा है आदमी वो आग बुझाने की ख्वाहिश में, क्या बात है? ठीक है हसन निसार साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जनाब यहाँ पे पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाउस इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे हम, और हाउस इन ऑर्डर नहीं हो रहा। जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकती। इट्स अ रियलिटी चेक, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमें अपना घर सही दुरुस्त सिमत पर चलाना है, करना है। नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह हम फिर सुल्तान राई बनते रहेंगे, आगे कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आता हूं। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब, आप थोड़ा सा एक चीज समझा दीजिए जो मुझे समझ आ रही है। अगर आप इत्तेफाक करते हैं ठीक है, अगर आप मुझे एक नालायक स्टूडेंट के तौर पे ट्रीट करना चाहें तो बिल्कुल सरेआम करें, मैं कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपकी झटके भी खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात समझाएं। मुझे लगता ये है कि इस मर्तबा फिर होने जो जा रहा है वो ये है कि जो भी कर लें, जिस तरह भी कर लें, एक मर्तबा फिर जो है कोई ना कोई चेंज इज इन द ऑफिंग। आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई फाइनेंशियल स्कैम्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले 10-15 दिन से कह रहा हूं, बल्कि ईद से पहले कह रहा हूं कि जनाब यहाँ पे फाइनेंशियल स्कैम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। मीडिया में कोई वीडियोस, कोई ऑडियोज लीक होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे जनाब एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि शुरू हो चुका है तकरीबन। फिर वहीं पे आके रुकता हूं कि अगर बजट नहीं पास होता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत नहीं बना सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रुकेगा मसला, और फिर कोई इंटरम सेटअप बनाना पड़ेगा 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए, या बिफोर गोइंग फॉर अ जनरल इलेक्शन, या इसके अलावा आपके जहन में कोई सोल्यूशन है? जी मैं तो राणा साहब, पहली बात तो ये कि आपने जो बात की है, मैं उसके लिए मैं दुआ गो हूं। अच्छा, लेकिन अगर कोई करना है तो अल्लाह करे बेहतरी के लिए हो। इस मुल्क में अब गुंजाइश नहीं है मजीद कोई बहुत बड़ा जख्म सहने की, गुंजाइश नहीं है। बेड रिडन होता है एक बंदा, हड्डियां उसकी चटक चुकी होती हैं, मसल्स उसके जमा हुए, ऑर्गन्स उसके काम नहीं कर रहे, तो उसको मजीद क्या, अल्लाह करे जो होना है वो बेहतर हो। लेकिन इस मुल्क में अल्टीमेट डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप एक आवाज सही मानो में जिसे कहते हैं ना, मैं तो ये लिख चुका हूं कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां अशराफिया और अवाम में ये रेस लगी है कि इस मुल्क की के साथ किसने ज्यादा ज्यादती करनी है, किसने इसकी बोटी ज्यादा नोचनी है। एलीट एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, अवाम और एलीट दोनों। अकेली एलीट अगर पटड़ी से उतर जाए तो उसको चेंज कर लोगे आप। ये तो मैं भी उतरा हुआ हूं। कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है, और जुल्म कहते हैं अपनी हदूद से तजावुज करने को। तो यहां क्या रह गया है बाकी? अच्छा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन, नॉट डिसिप्लिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये खेल बंद करें डेमोक्रेसी का। ठीक है, सीधी बात है। अच्छा, आपके ख्याल में 2 सूरतें अगर निकलती हैं कि 18 महीने या 2 साल के लिए कोई इंटरम सेटअप आपकी नजर में बेहतर होना चाहिए, या जो कुछ पहले होता रहा है उस तरह होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन सामने आती है तो क्या होना चाहिए? देखिए राणा साहब, प्रॉब्लम यह है कि उसकी जुजियात हैं, उसकी बहुत माइनर डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर होगा। अब केयर टेकर ये अगर वो आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कौन लोग हैं? उनके दिमागों में क्या है, उनके दिलों में क्या है? 2 चीजें चाहिए। आपकी खोपड़ी में भेजा हो
اور دل میں درد ہو کہ خدا کہ ہمیں چلو ہم نے بڑی غلطیاں ہوئی، ہم بڑے گئے گزرے، لیکن اب سر پھینک کے کرنا ہے، اور کلچر چینج ہو جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اگر ٹاپ ٹھیک ہو تو ٹاپ سے مراد ایک انڈیویجول نہیں، حضور کی سنت ہے، سامنے کی بات ہے. انہوں نے انسان سازی کی. پہلے ایک چھوٹا سا گروہ جو عالی شان تھا، جس کی اعلیٰ ترین تربیت تھی، پھر وہ گروہ پھیلتا چلا گیا، پھر وہ پھیلتے پھیلتے کیسر و کسرا تک پہنچ گیا. یہ بالکل غلط خیال ہے کہ جی ٹاپ مین ایک انڈیویجول کی کیا اوقات ہے، رات سوئے سویرے اٹھے ہی نہ. نہیں، دیر ہیز ٹو بی اے گروپ آف پیپل. اب جو چوائس آپ نے دو آپشنز آپ نے سامنے رکھے، مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کتنے محنتی ہوں گے، کتنے فوکسڈ ہوں گے، کتنے ایکسپیرینسڈ ہوں گے، کتنے کمیٹڈ ہوں گے. اب یہ ملک ایوریج بلو ایوریج بندے کا کیس نہیں رہ گیا حضور. باقی جو ان کا مقدر ہے وہ لکھا جائے گا، مل جل کے کیا سب نے. کوئی ایک طبقہ از ناٹ ٹو بی بلیمڈ آنیسٹلی. ٹھیک، جیسے حکمران ہو، جیسے عوام ہو، ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط وہ خود کر لیتے ہیں. تو اللہ بہتر جانے. چلیں، آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. حسن نثار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی اپنی ان پٹ دی جی. تھینک یو. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون، کہ جناب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہے، کہ جیسی بھی جمہوریت ہے وہ بہتر ہے، اور اسی طرح اگر یہ سلسلہ بہتر طریقے سے اگر چل سکتا ہے تو چلتا رہے بہتر طریقے سے. لیکن اگر اس میں بہتری نہیں آ رہی اور بہتری نہیں آ سک رہی، اور اس میں کوئی آگے امید بھی نہیں ہے اگر، تو پھر یہاں پہ ایک سچویشن بن سکتی ہے. اور اس سچویشن کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور اس سچویشن کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ اینالائز کریں، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اس میں قصور کس کا ہے. اور اگر اس میں قصور میرا ہے، آپ کا ہے، پولیٹیشنز کا ہے، جس کا بھی قصور ہے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ریجن کو، اس پاکستان کو جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس سے بچایا جائے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں سے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے، چاہے وہ پنجاب سے شروع ہو، چاہے وہ بجٹ پاس نہ ہونے کی صورت میں شروع ہو، یا کسی بھی صورت میں شیپ اپ کرے چیزیں، اور چاہے سکینڈلز آنے شروع ہو جائے، فائنینشیل سکینڈلز آنے شروع ہو جائیں، حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے، چاہے کوئی ویڈیوز، کوئی آڈیوز لیک ہونی شروع ہو جائے، حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی، چاہے اور بھی کوئی سچویشن بننا شروع ہو جائے. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ہم کس کو بلیم کریں؟ میرے خیال میں سب اس چیز میں، سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالا ہوا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.